انسانی ترقی کا سفر نہ بڑا دلچسپ اور پیچیدہ لگتا ہے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ کافی حد تک پریڈکٹیبل یعنی قابل پیشگوئی بھی ہو سکتا ہے؟ مطلب پیدائش سے لے کر جوانی تک ہم سب تقریباً ایک ہی طے شدہ راستے سے گزرتے ہیں، تو آئیے آج اسی راستے کے نقشے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کیسا ہو اگر انسانی ترقی کے پورے سفر کو صرف ایک صفحے پر اتار دیا جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو اتنا پیچیدہ عمل ہے اس کا پورا خاکہ ایک ہی نظر میں سمجھ آ جائے؟ جی ہاں، یہ بالکل ممکن ہے، اور یہ رہا وہ نقشہ۔ یہ مائنڈ میپ ہمارے آج کے سفر کا گائیڈ ہے، جو ترقی کے تمام مراحل اور اصولوں کو ہمارے سامنے بالکل کھول کر رکھ دے گا۔ تو اس نقشے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ترقی کے بنیادی اصولوں کو جاننا ہوگا۔ آخر وہ کون سے قوانین ہیں، کون سے رولز ہیں جن کے تحت ہم سب بڑے ہوتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو دو اہم لفظوں میں فرق واضح کر لیتے ہیں۔ ایک ہے نشوونما یعنی گروتھ، اور دوسرا ہے ترقی یعنی ڈیولپمنٹ۔ دیکھیں، نشوونما جسمانی حجم میں اضافہ ہے، جیسے قد کا بڑھنا جو ایک وقت پر رک جاتا ہے۔ دوسری طرف ترقی یعنی ڈیولپمنٹ ایک معیاری اور زندگی بھر کا عمل ہے، جس میں ہماری صلاحیتیں بہتر ہوتی جاتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ترقی کا یہ عمل بے ترتیب نہیں ہوتا۔ اس کی 5 خاصیتیں ہیں۔ یہ ایک خاص ترتیب سے ہوتا ہے، مثلاً بچہ چلنے سے پہلے بیٹھنا سیکھتا ہے۔ یہ منظم ہے اور اس کے تمام پہلو جیسے جسمانی اور ذہنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور ترقی کی اس بحث میں 2 سوال ہمیشہ سے ہی اٹھائے جاتے ہیں: کیا ہم اپنی موروثیت کی پیداوار ہیں یا اپنے ماحول کی؟ اور کیا ہماری پختگی زیادہ اہم ہے یا ہمارا سیکھنا؟ سچ تو یہ ہے کہ ہماری حیاتیاتی ساخت اور ہمارے تجربات دونوں مل کر ہی ہماری شخصیت بناتے ہیں۔ چلیں اب تبدیلی کے پہلے بڑے ڈومین یعنی جسمانی ساخت کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچپن سے جوانی تک ہمارا جسم حیرت انگیز طور پر بدلتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکیوں میں ہڈیوں کی نشوونما لڑکوں سے تقریباً 2 سال تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح پٹھوں کی نشوونما میں بھی فرق ہوتا ہے۔ لڑکوں کے پٹھے زیادہ سخت اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جسمانی ترقی صرف ساخت کی نہیں بلکہ ہماری حرکی مہارتوں یعنی موٹر سکلز کی بھی کہانی ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں یہ مہارتیں کیسے الگ الگ راستوں پر چلتی ہیں۔ لڑکیوں کی نفاست والی مہارتیں 14 سال کی عمر میں عروج پر پہنچ جاتی ہیں، جبکہ لڑکوں کی طاقت والی مہارتیں 17 سال کی عمر میں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے صرف پیدائشی عوامل نہیں ہیں بلکہ ثقافتی دباؤ اور سماجی ماحول بھی شامل ہیں۔ یہ تمام چیزیں مل کر طے کرتی ہیں کہ ہماری جسمانی صلاحیتیں کس سمت میں جائیں گی۔ جسمانی تبدیلیوں کے بعد اب ہم اپنی توجہ ذہنی یعنی کوگنیٹو صلاحیتوں کی نشوونما پر مرکوز کرتے ہیں۔ یہ اسکرو ہماری ذہنی نشوونما کی پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ پیدائش کے وقت یہ سفر تیزی سے شروع ہوتا ہے اور 17 سال کی عمر تک ہم اپنی ذہنی صلاحیت کے عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس مقام پر ہمارے حواس اپنی پوری تیزی پر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذہنی صلاحیت کی حدیں تو موروثی ہو سکتی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے صحیح ماحول، خاص طور پر اسکول کا کردار سب سے اہم ہے۔ ہماری ذہنی صلاحیتیں ایک ساتھ نہیں بلکہ ایک ترتیب سے پروان چڑھتی ہیں۔ جیسا کہ تھرسٹن کی تحقیق بتاتی ہے، سمجھنے کی رفتار جیسی صلاحیتیں تو شروع میں ہی آ جاتی ہیں، لیکن یادداشت اور استدلال یعنی ریزننگ جیسی پیچیدہ صلاحیتیں 14 سے 16 سال کی عمر میں اپنے عروج پر پہنچتی ہیں۔ آئیے اب تیسرے ڈومین یعنی زبان کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ماحول سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ زبان سیکھنے کا عمل ناقابل یقین حد تک تیز ہوتا ہے۔ صرف 2 سالوں میں ایک بچہ سادہ آوازوں سے نکل کر ایک وسیع ذخیرہ الفاظ کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ سفر 2 ماہ کی عمر میں بڑبڑانے سے شروع ہوتا ہے اور 2 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے الفاظ کے ایک دھماکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہاں ماحول کا کردار سب سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ کس طرح کے گھر میں رہتا ہے، بڑوں سے کتنی بات چیت کرتا ہے، یہ سب چیزیں اس کے تلفظ، گرامر اور بات چیت کی صلاحیت پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ماحول اتنا اہم ہے تو تعلیمی ادارے اس فرق کو کیسے ختم کر سکتے ہیں تاکہ ہر بچے کو آگے بڑھنے کا برابر موقع مل سکے؟
اب ہم ان تمام ڈومینز کو ملا کر اس خاکے سے حاصل ہونے والے سب سے اہم تعلیمی سبق پر بات کرتے ہیں۔ اس پورے سفر کا جو سب سے اہم سبق ہے نا، وہ ایک تصور میں چھپا ہے، جسے تیاری کی رکاوٹ کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز تبھی مؤثر طریقے سے سکھائی جا سکتی ہے جب وہ حیاتیاتی اور ذہنی طور پر اسے سیکھنے کے لیے تیار ہو۔ یہ ایک جملہ اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ ہم کسی کو وقت سے پہلے کچھ سکھانے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ کامیابی کی کلید صحیح وقت کا انتظار کرنے میں ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر ترقی کا عمل ایک طے شدہ ٹائم لائن کی طرح ہے تو کیا کسی کو وقت سے پہلے کچھ سکھانے کی کوشش واقعی فائدہ مند ہے، یا یہ صرف وقت اور محنت کا ضیاع ہے؟ اس پر سوچئے گا۔